کہ کام سے یا اسی کے کسی چیز سے نفع اٹھائے، کسی چیز سے بھی نفع اٹھائے۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ سود نہیں ہے، یہ سود نہیں ہے، یہ سود نہیں ان سے ہو سکتا، لوگوں کا کہنا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے جملہ دیا، آپ نے فرمایا اگر میں اس سے نفع اٹھاؤں گا، نفع بھی کیا تھا، اس کی دیوار کے سائے کے نیچے آ کے کھڑا ہو جاؤں گا، فرمایا یہ بھی سود ہوگا۔ اتنا نفع اٹھانا، اتنا نفع اٹھانا یہ بھی سود ہے۔ چند گھڑیاں ہی رکنا تھا، چند گھڑی رکنا تھا۔ آپ نے فرمایا میں اس کے دیوار کے سائے کے نیچے نہیں آ سکتا، کیونکہ میں بھی اس صف میں نہ چلا جاؤں جس صف میں سود خور کھڑے ہیں۔ اللہ، یہ بھی سود بنتا ہے۔ اتنا نفع بھی ہم نہیں اٹھا سکتے۔ آپ لوگ کہتے ہیں پیسے تو دے دیے، یہ کام بھی کرانا ہے، یہ کام بھی کرا لیا، یہ بھی کرا لیا۔ فرمایا اور ایک بہت قیمتی جملہ، آخری بات میں یہ کہتا ہوں، قیمتی جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں، آج کل جو ہمارے معاشرے میں بہت تیزی کے ساتھ یہ گناہ پھیل رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تقوی کی طرف رہتے ہیں، اور پاسے ہم نہیں جائیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ آ رہے تھے تو آپ 300 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے رات کو۔ کیا بات، دو عورتیں کھڑی باتیں کر رہی تھی، آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ کیا باتیں کر رہی تھی؟ بھائی صاحب یہ بہت قیمتی جملہ ہے، اور ایسے سمجھ لیں کہ سننے والوں کی طرف بھی اشارہ ہے۔ بے شک، کیا کہا؟ دو عورتیں کھڑی باتیں کر رہی تھی، فرمایا دیکھیں یہ تو 500 رکعت نماز نفل رات کو ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کتنی؟ 500، آج ہر جو آپ لوگ، پڑھتے 300۔ اور یہ بھی حضور کا فرمان سماعت فرما لیں بھائی صاحب، بہت ہی دل کو جھنجھوڑ جانے والا جملہ ہے۔ آج ہمیں بندہ کہہ دے کہ آپ عالم ہیں، مفتی ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں۔ خوش ہونے کا نقصان کتنا ہے، حضور کے فرمان سے بیان کرتا چلوں۔ فرمایا اگر کوئی بندہ کہے کہ مفتی، آپ مفتی نہیں ہیں، تو آپ دل میں اسے برا جانیں، یعنی آپ خوش نہ ہو۔ اگر آپ خوش ہوں گے، حضور فرماتے ہیں وہ بندہ جہنمی ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ چیز نہیں پائی جاتی۔ لوگ کہہ رہے ہیں وہ خوش ہو رہا ہے، بلکہ وہ کوشش کرے۔ جب امام اعظم نے سنا کہ عورتیں کہہ رہی ہیں یہ تو 500 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، آپ گئے اور 500 نماز نفل پڑھنا شروع کر دی۔ ہر رات 500 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں۔ کیوں؟ جو لوگوں کا گمان تھا ویسے مجھے ہونا چاہیے بھی، ہونا چاہیے، ورنہ خوش نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی کہہ دے علامہ صاحب، کوئی کہہ دے مفتی صاحب، ہم کہیں نہ دیکھو انہوں نے کہا ہے، ہم تو ہیں نہیں۔ جب نہیں ہیں تو خوشی آئے گی دل میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جہنم کے ادھر گمراہی کی طرف لے جائے۔ بے شک، اور پھر کسی نے، شاگردوں نے کہہ دیا تقوی کے بارے میں، پھر میں شاگردوں نے آپ سے کہا حضور آپ تو ساری رات عبادت کرتے ہیں، ساری رات عبادت میں گزارتے ہیں، آپ ساری رات عبادت نہیں کرتے تھے۔ صحیح ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ ساری رات عبادت کرتے ہیں، اسی دن کے علاوہ امام اعظم فرماتے ہیں پھر کوئی رات ایسی نہیں تھی جو میں ساری رات عبادت نہ کرتا رہا۔ کیا بات ہے، سبحان، لوگوں کا جیسا گمان تھا ویسا عمل کیا انہوں نے، عمل کیا، اور یہ تھا آپ کا تقوی۔ اور بھائی صاحب آج جو مناظر ہمارے سامنے ہے نا، میں واضح کرتا چلوں، یہ بات ختم کرنے لگا ہوں، آخری بات کہہ کے، جی، اور ختم بھی کرنے لگا ہوں اپنی مرضی سے نہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں اس کے بارے میں، آج لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہار گئے، یہ پریشان ہیں، تحریک لبیک کے بارے میں یہ پریشان ہیں، دیکھیں ان کی بات نہیں سنی گئی۔ میں نے یہاں تک پڑھا اور میڈیا میں وہ کہنے والے کہہ رہے تھے، ایک جملہ یہ بھی تقوی کے بارے میں ہے، اور میں بات امام اعظم کی طرف کرنے لگا ہوں۔ صحیح ہے، اور حوالہ یہ کہہ رہا ہوں کہ نشانہ یہ کہہ رہا ہوں، آج جو باتیں کی جا رہی ہیں تحریک لبیک پر، دیکھو سیٹیں نہیں ملی، ان کی بات نہیں مانی گئی، کہنے والوں نے کہا آپ بچ گئے ہیں، اگر یہ آ جاتے نا، یہ تحریک لبیک والے آ جاتے تو پھر یاد رکھنا دین نافذ ہو جانا تھا، بے شک، ہم سب پکڑے گئے تھے۔ کہتے ہیں اچھا ہوا آپ نے ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ یہ تھا صبر، ان اللہ مع الصابرین، رب فرماتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، آپ صبر کریں۔ رب تعالیٰ اس سے بھی اچھا، اس سے متبادل حضور کوئی رحمت والا رب تعالیٰ اچھا معاملہ فرمائے گا، رحمت والا۔ اور صبر یہ تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد محترم، جب آپ کا وصال ہوا ایک شخص آپ کے سامنے حاضر ہوا، یہ دیکھیں، اور علم کے بارے میں میں نے بات کی، اور صبر کا بھی ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اور تقوی، یہ تقوی ہی تھا جو میں کہنے لگا۔ سامنے آیا، اس نے کہا آپ اپنی والدہ کی شادی میرے ساتھ کر لیں، آپ کا والد جو ہے فوت ہو گئے، یہ جملہ کہنا ہی تھا۔ آپ ویسے غور کریں کہ کتنا ڈاڈا جملہ ہے، انسان مر جاتا ہے، کیونکہ ایک اتنی پریشانی میں وہ پہلے، اور آگے والا آ کر کہے اور دل آزاری کرے۔
اور پریشان کرے, آپ کا تقویٰ کیا تھا؟ دیکھیں آپ صبر اور تحمل کے ساتھ اسے کیسے جواب دیا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, ابھی عدت مکمل ہونے دیں, میں اپنی والدہ سے پوچھوں گا, اگر میری والدہ راضی ہو گئی تو میری اپنی والدہ کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں گا. کہہ کر چلے گئے. 2 قدم ہی چلے تھے غازی صاحب, 2 قدم ہی چلے تھے, دیکھا وہ بندہ نیچے گرا اور اس کی روح پرواز کر گیا. لوگ دوڑتے ہوئے کہنے لگے, فرمایا آپ نے مار دیا ہے, بد دعا دی ہے. آپ نے فرمایا نانا میری بد دعا نہیں ہے, یہ تو میرا تقویٰ ہے, بد دعا نہیں ہے. 2 چیزیں بیان کی. فرمایا ایک تو تقویٰ, دوسری بات جو واضح طور پر بیان کی جاتی ہے میرا صبر ہے. فرمایا جس میرے صبر نے اس بندے کو مار دیا. میں بھی ان کو کہتا ہوں آپ بھی پریشان نہ ہو, یہ آپ صبر کریں, یہ بھی ہمارا صبر ہے. رب رحمت والا معاملہ فرمائے گا, کامیابی انشاءاللہ تحریک لبیک کو ملے گی. فرمایا آپ بھی صبر بھی اختیار کریں اور تقویٰ بھی اختیار کریں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تقویٰ بیان کر رہے تھے, اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی مزار پر انوار پر. اور غازی صاحب آپ کی جو مزار ہے نا, آپ نے وہاں پر غالباً 7000 مرتبہ قرآن پاک پڑھا ہے. اسی جگہ پر پہلے سے 7000 مرتبہ آپ نے قرآن پاک پڑھا جہاں پر آپ کا آج بھی مزار ہے. دعائیں ان کی مزار پر اللہ تبارک و تعالی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے. ماشاءاللہ. تو گفتگو اور بھی کرنی تھی, لیکن میں کہتا ہوں کہ اتنا پیغام دیا جائے جتنا عوام کو سمجھ آ جائے, کیونکہ ان کی شان ورا الورا, شان تو بہت ہے. سیرت اگر ہم پڑھتے جائیں, آپ کی کرامات, علم, تقویٰ, اور ابھی تو یعنی کہ کافی سوال باقی ہیں. آپ نے کتنے حج کیے, کن کن سے علوم حاصل کیے, ابتدائی تعلیم. انشاءاللہ اگر زندگی رہی, موقع ملا تو پھر گفتگو کریں گے ان الفاظوں کے ساتھ. غازی صاحب زندگی کا پتہ نہیں ہے, ایک جملہ میں یہ ضرور کہوں گا, نہ جانے زندگی کی کس گلی میں شام ہو جائے. آپ نے غالباً 55 حج کیے. 55 حج, اس وقت جہاز نہیں تھے, پیدل کا سفر تھا. اور 55 حج کیے. جب آخری حج کیا نا, جب آئے تو کعبے کے اندر, تو جو کعبے کا جس نے تالا لگایا ہوا تھا اس سے چابی لی اور کہا کہ آپ یہ چابی مجھے دیں, اسے کھول دیں اندر, میں آج اندر جا کر اللہ کی عبادت کرتا ہوں, اندر جا کر اللہ کی عبادت کرتا ہوں. جب یہ بات کہی نا, یہ بات کہنا ہی تھی, آپ اندر گئے, ساری رات رو رو کر 2 جملے کہہ رہے تھے, یا اللہ میں نے جس طرح تیرا حق ادا کرنا تھا میں نے نہیں کیا. اور دوسرا جملہ کہہ رہے تھے, یا اللہ جس طرح میں نے آپ کو پہچاننا تھا نہیں پہچان سکا, یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے. اگر کل قیامت کے دن میرے عمل دیکھے گئے, میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو مجھے جنت میں لے جائے. 55 حج کرنے کے بعد آخری حج جو کیا, آپ نے آخری حج یہی کیا اور یہی لوگوں کو پیغام دیا. فرمایا آپ نے یاد رکھنا ہے. فرمایا یا اللہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں. آج بھی لوگوں نے رب کو نہیں پہچانا. جب یہ بات کہی, کعبے کی ایک دیوار سے آواز آنے لگی, کعبے کی ایک دیوار سے کونے سے آواز آئی. فرمایا آپ نے ہمیں پہچاننے کا حق ادا کر دیا ہے. آپ نے جس طرح پہچاننا تھا اس طرح آپ نے ہمیں پہچانا ہے. معلوم ہوا جس کے لیے روزے سے بھی آواز آئے. حضور فرمایا آنا امام المسلمین, ساری امت کا امام ہے, اور کعبے سے بھی آواز آئے, تو نے رب کو پہچان لیا ہے. سبحان اللہ.